ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھتا ہوں، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آئے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں یقیناً رو پڑے گی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو ہولناک عذاب میں دیکھا تو اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح سے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو جہنم کے اندر بذات خود اتنا ہولناک عذاب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہولناک عذاب میں دیکھا؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی، یعنی وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی تھی۔ پھر فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کسی کی زبان کو کھینچ کر اور اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت ہی نازک سی چیز ہے۔ دوسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں عادت عام ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی زبان دراز اور بدگو اور بہت زیادہ زبان چلانے والی ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں زبان کے بل ٹنگیں گی۔ اور پھر تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو نکاح جیسے پاک رشتے میں رہتے ہوئے بھی دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ پھر فرمایا کہ چوتھی عورت کو میں نے ایسے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی والا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جائیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا اور ان کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے کی ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرد اس کو مار رہے ہیں۔ اس عورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے، اور یہ گناہ بھی ایسے ہیں کہ مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے اگر جو کوئی اس گناہ کو کرے گا عذاب کے لیے تیار رہے گا۔ بہرحال یہ 6 عورتیں ہیں جن کا ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بالترتیب بیان فرمایا ہے،
اور ان گناہوں کا تعلق خواتین سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے، لہٰذا ان تمام گناہوں سے خواتین و حضرات سب کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔